السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی خاص واقعے پہ بات کرنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کا ہے، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایک بڑی دلچسپ بلکہ غور طلب قصے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک ایسے عالم دین کا قصہ جن کی باتیں، جن کی تعلیمات عوام میں تو بہت مقبول ہو رہی تھیں، لیکن انہی باتوں نے سلطان کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ جی بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس پورے معاملے کو سمجھا جائے، اس کی تفصیلات دیکھی جائیں، اور یہ بھی کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل۔ اصل میں یہ واقعہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ نظریات کی جو جنگ ہوتی ہے وہ کتنی اہم اور کبھی کبھی کتنی پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ کیسے بظاہر بہت اچھی، مثبت، پرکشش باتیں بھی اگر ان کے پیچھے کوئی اور نیت چھپی ہو تو وہ کسی معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ نازک حالات میں۔ جی، خاص طور پر جب حالات نازک ہوں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے الفاظ اور خیالات بھی آپ کہہ لیں ہتھیار بن سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، جو اس وقت بیت المقدس کی آزادی کے لیے صلیبیوں سے برسر پیکار تھے، جی، ایک بہت بڑا محاذ تھا۔ بالکل، اور پوری مسلم دنیا کو ایک مقصد کے لیے اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو انہیں اپنے قابل بھروسہ جاسوسوں سے ایک رپورٹ ملتی ہے۔ کوئی فوجی تیاری کی نہیں، کسی سازش کی نہیں، بلکہ ایک عالم دین کے بارے میں۔ اچھا، یہ تو غیر معمولی بات لگتی ہے۔ ہاں۔ تو رپورٹ میں کیا تھا؟ بظاہر تو کوئی خطرے کی بات نہیں لگ رہی ہوگی شروع میں۔ نہیں، بظاہر نہیں۔ جاسوس بتاتے ہیں کہ ایک عالم صاحب ہے، نئے نئے منظر عام پر آئے ہیں۔ جی۔ لوگ ان کی باتیں بہت شوق سے سنتے ہیں، ان کا انداز بیاں بہت پر اثر ہے، اور وہ بہت تیزی سے عوام میں مقبول ہو رہے ہیں۔ ان کی مجلسوں میں لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ بھائی کچھ اور تفصیل بتاؤ، کیا خاص بات ہے ان میں؟ یہیں سے معاملہ تھوڑا آپ کہیں دلچسپ اور پیچیدہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ جاسوس خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اچھا؟ جی، وہ سلطان کو بتاتے ہیں کہ حضور، کچھ تو ہے جو ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہم محسوس تو کر رہے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہے، مگر سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ کیا ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، بڑی عجیب صورتحال تھی۔ بظاہر سب ٹھیک ہے، لیکن ان کا تجربہ، ان کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ نہیں، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ تو سلطان نے پھر مزید کوریدا ہوگا؟ یقینا انہوں نے پوچھا کہ اچھا، آخر وہ کہتے کیا ہیں؟ ان کی تعلیمات کیا ہیں جو تم لوگوں کو کھٹک رہی ہیں؟ ہاں، یہ اہم سوال تھا۔ تب جاسوسوں نے ان عالم صاحب کی باتوں کا خلاصہ پیش کیا۔ اور وہ کیا تھیں؟ اور جب آپ وہ باتیں سنیں گی تو شاید آپ بھی کہیں گی کہ بھئی اس میں پریشانی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اچھا؟ وہ عالم صاحب کہتے تھے کہ اپنے نفس پر قابو پانا، اپنی خواہشات کے خلاف لڑنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے، اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ بالکل۔ پھر وہ کہتے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا، ان کی صحیح تربیت کرنا، یہ بھی ایک بہترین جہاد ہے۔ اس سے بھی کون انکار کر سکتا ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی کہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو محنت مزدوری کی جاتی ہے، وہ بھی جہاد کا ہی ایک روپ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ 100% درست تھیں، اسلامی نقطہ نظر سے بھی ٹھیک تھیں۔ ظاہر ہے، یہ سن کر تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی، مجھے یقین ہے، وہی کہا ہوگا جو کوئی بھی کہتا۔ جی بالکل۔ انہوں نے جاسوسوں سے کہا، تو اس میں کوئی شک ہے بھلا؟ یہ تو اچھی باتیں ہیں، ان میں غلط کیا ہے؟ بالکل یہی کہا۔ یہاں تک تو لگتا ہے کہ جاسوس شاید بلا وجہ وہم کر رہے تھے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن اب وہ اصل نقطہ سامنے آتا ہے جس نے پہلے جاسوسوں کو اور پھر سلطان کو شدید تشویش میں مبتلا کیا۔ اچھا؟ جاسوسوں نے بتایا کہ ان تمام اچھی اور مثبت باتوں کے ساتھ ساتھ وہ عالم ایک خاص خیال، ایک خاص پیغام بار بار دہرا رہے تھے، جو ان کی پوری تقریر کا نچوڑ یا کہہ لیں مرکزی خیال لگتا تھا۔ وہ کیا پیغام تھا جو اتنا خطرناک محسوس ہوا؟ آخر ایسی کیا بات تھی؟ جاسوسوں نے بتایا کہ وہ عالم صاحب اپنی تقریروں کے آخر میں یا دوران گفتگو یہ جملہ ضرور کہتے، ان جنگوں سے ہمیں کیا ملا ہے؟ اوہ! سوچو تو صحیح، صرف لاشیں گرتی ہیں، ہر طرف خون خرابہ ہوتا ہے۔ جنگیں یا تو تمہیں قاتل بنا دیتی ہیں یا مقتول۔ اس قتل و غارت گری کا کیا فائدہ؟ اوہو، اب بات سمجھ میں آئی۔ یعنی ایک طرف تو وہ ساری اچھی قابل قبول باتیں، جی، اور دوسری طرف
ان سب کا نچوڑ یہ کہ جنگیں تو بس تباہی ہیں، بے معنی ہیں۔ بالکل۔ اب ذرا اس پیغام کو اس وقت کے حالات کے تناظر میں رکھ کر دیکھیں۔ جی وہ وقت جب بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا تو بنیادی مشن ہی اس قبضے کو ختم کروانا اور مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے۔ بالکل، وہ تو اتحاد اور مزاحمت کی بات کر رہے تھے۔ جی، ایسے میں یہ کہنا کہ جنگیں بے معنی ہیں، صرف قتل و غارت ہے، یہ تو سیدھا مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے والی بات تھی۔ ہاں، یہ تو بہت خطرناک بات تھی۔ یہ لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنے کے مترادف تھا کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ کیا بیت المقدس کی آزادی کے لیے لڑنا واقعی ضروری ہے؟ یہ ایک طرح سے آپ کہیں مزاحمت کی جو سوچ ہے اس کو ہی جڑ سے ختم کرنے کی کوشش تھی۔ تو جب سلطان نے یہ تفصیل سنی پھر کیا ہوا؟ ان کا رد عمل کیا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی عالم نہیں، یہ کوئی معمولی اختلاف رائے نہیں ہے، یہ سوچ ایک گہرے فتنے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ صحیح۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس شخص سے ملیں گے، براہ راست بات کریں گے تاکہ حقیقت حال معلوم ہو سکے۔ خود ملنے کا فیصلہ کیا؟ جی ہاں، اور کمال یہ کہ انہوں نے یہ ملاقات اعلانیہ نہیں کی، یہ نہیں کہ دربار میں بلا لیا۔ اچھا؟ بلکہ اپنا بھیس بدلا اور ایک عام آدمی کی طرح اس عالم کی مجلس میں جا پہنچے۔ واہ، یہ تو سلطان کی ذہانت تھی، یعنی وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے تھے یا اصل صورتحال دیکھنا چاہتے تھے؟ بالکل، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ شخص حقیقت میں کیا ہے، کیا وہ صرف نظریاتی طور پر مختلف سوچ رکھتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے۔ بھیس بدل کر جانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ عالم انہیں پہچان نہ سکے اور بغیر کسی دباؤ یا بناوٹ کے اپنی اصل سوچ ظاہر کر دے۔ تو وہ پہنچ گئے مجلس میں، پھر کیا ہوا؟ جی، مجلس جاری تھی، لوگ بڑی عقیدت سے توجہ سے عالم کی باتیں سن رہے تھے۔ ٹھیک۔ سلطان ایک کونے میں بیٹھ گئے اور موقع دیکھ کر انہوں نے ایک سوال کیا، ایک ایسا سوال جو سیدھا اس عالم کے نظریے کی، اس کے فلسفے کی بنیاد پر تھا۔ کیا سوال تھا؟ انہوں نے بڑے عام سے سادہ سے لہجے میں پوچھا، جناب والا، آپ بہت حکمت کی باتیں کرتے ہیں، کیا کوئی ایسی ترکیب، کوئی ایسا طریقہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کو بھی آزاد کروا لیں؟ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی رک جائے، مگر ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے، کوئی پرامن حل؟ زبردست سوال، یعنی اگر آپ جنگ کے خلاف ہیں تو پھر متبادل حل بتائیں۔ بالکل، یہ دراصل اس عالم کے پورے فلسفے کا امتحان تھا۔ اگر وہ واقعی جنگ سے بچ کر مسائل کا حل چاہتا تھا تو اسے کوئی راستہ بتانا چاہیے تھا، کوئی حکمت عملی، کوئی تجویز، چاہے وہ کتنی ہی غیر حقیقی کیوں نہ ہوتی۔ مگر اس عالم کا جواب کیا تھا؟ اس عالم کا جواب، جو بظاہر بڑا روحانی سا لگتا تھا، اس نے سلطان کے کان کھڑے کر دیے۔ اچھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا، بھائی دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ بس صرف دعا؟ جی بس۔ یہ جواب سننا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں جو تھوڑا بہت شک بچا تھا نا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً بھانپ گئے کہ یہ شخص جو اتنی نرم اور اچھی باتیں کر رہا ہے، یہ تو دشمن کی پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ واقعی فوج سے بھی زیادہ خطرناک کیوں؟ اس لیے کہ فوج تو میدان میں لڑتی ہے، نظر آتی ہے، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن یہ شخص تو قوم کی روح کو، ان کے جذبہ مزاحمت کو، ان کی عملی قوت کو اندر سے ختم کر رہا تھا۔ یہ انہیں ظلم کے سامنے بے عملی اور بے حسی سکھا رہا تھا۔ یہ نظریاتی طور پر قوم کو مفلوج کرنے کی کوشش تھی۔ تو پھر سلطان نے کیا کیا؟ وہ تو بھیس میں تھے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کافی حیران کن اور ڈرامائی ہے۔ اچھا؟ سلطان نے وہیں بھیس بدلے ہوئے ہی، اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر، غصے میں آ کر اپنا خنجر نکالا اور اس عالم کی انگلی کاٹ دی۔ کیا؟ انگلی کاٹ دی؟ جی، وہ عالم تکلیف سے چیخ پڑا۔ یہ ایک شدید رد عمل تھا، لیکن شاید سلطان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اسے فوراً اسی وقت جڑ سے پکڑنا ضروری ہے۔ یہ تو بہت سخت قدم تھا۔ یقیناً یہ سخت قدم تھا، لیکن یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ سلطان نے اس نظریاتی خطرے کو کتنی سنجیدگی سے لیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی اختلاف رائے نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہو سکتی ہے جس کا مقصد مسلمانوں کی کمر توڑنا ہے۔
تو انگلی کٹنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا اس عالم نے کچھ بتایا؟ جب وہ عالم تکلیف سے بلبلا رہا تھا تب سلطان نے خرچ کر کہا، سچ سچ بتاتے ہو کہ تم کون ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے، یا تمہاری گردن بھی اڑا دوں۔ اب جان کا خطرہ سامنے دیکھ کر وہ شخص جس نے اتنی دیر سے شرافت اور علم کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، وہ فوراً اپنی حقیقت بیان کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور کیا حقیقت نکلی؟ کون تھا وہ؟ اور وہ حقیقت وہ یہ تھی کہ اس نے اعتراف کیا کہ وہ مسلمان عالم ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ ایک یہودی تھا۔ یہودی؟ جی، ذریعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس زمانے میں بہت سے یہودی عربی زبان بہت اچھی طرح جانتے تھے، بالکل اہل زبان کی طرح پھنسی عربی بولتے تھے۔ اچھا۔ تو اس شخص نے اپنی اسی مہارت کا غلط استعمال کیا۔ اس نے مسلمانوں کا لباس پہنا، ان کی طرح بولنا سیکھا، انہی کی مذہبی اصطلاحات استعمال کی اور ان کے درمیان گھس کر ایسے خیالات پھیلانے لگا جو بظاہر اچھے لگتے تھے۔ بالکل، جو بظاہر تو اچھے لگتے تھے مگر حقیقت میں ان کے اتحاد اور جذبہ جہاد کو کمزور کرنے والے تھے۔ مقصد صاف تھا، مسلمانوں کو اندر سے توڑ دو تاکہ وہ بیرونی دشمن کا مقابلہ ہی نہ کر سکیں۔ یہ تو بہت ہی خطرناک سازش تھی۔ تو یہ تو ایک شخص کی کہانی تھی، کیا یہ معاملہ یہیں ختم ہو گیا؟ نہیں، یہی ختم نہیں ہوا۔ سلطان نے جب اس معاملے کی مزید گہرائی میں تحقیقات کروائیں تو کیا سامنے آیا؟ تحقیقات سے پتہ چلا کہ معاملہ اس ایک شخص سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اوہ خدایا! اس طرح کی باتیں کہ جنگیں بیکار ہیں، مزاحمت فضول ہے، بس دعا کرو اور صبر کرو، یہ خیالات اب دوسرے خطبوں میں، دوسری مجالس میں بھی سنائی دینے لگے تھے۔ یعنی یہ ایک منظم کوشش تھی۔ ایسا ہی لگتا تھا۔ یہ صرف ایک فرد کا کام نہیں تھا، بلکہ لگتا تھا کہ یہ ایک منظم مہم ہے جو مسلمانوں کے دلوں سے لڑنے کا جذبہ نکالنے کے لیے چلائی جا رہی ہے۔ ایک نظریاتی حملہ تھا۔ اندازہ کریں کہ سلطان صلاح الدین کے لیے یہ کیسی صورتحال ہوگی۔ ایک طرف تو وہ صلیبیوں جیسی بیرونی طاقت سے لڑ رہے ہیں، جی، اور دوسری طرف انہیں اپنی ہی صفوں میں چھپے اس نظریاتی دشمن کا سامنا ہے جو مذہب کا نام استعمال کر کے قوم کو کمزور کر رہا ہے۔ بالکل۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ سلطان کو اس فتنے پر قابو پانے میں کافی محنت اور حکمت سے کام لینا پڑا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ یقیناً آسان نہیں رہا ہوگا۔ اچھا، یہ واقعہ واقعی بہت اہم سبق سکھاتا ہے۔ جی، بہت اہم۔ پہلا اور سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ دشمن ہمیشہ تلوار لے کر سامنے سے نہیں آتا۔ صحیح، دشمن خیالات کی شکل میں، نظریات کے روپ میں، اور بعض اوقات بہت میٹھے اور اچھے نعروں کے پیچھے چھپ کر بھی حملہ کرتا ہے۔ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت مشکل۔ یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کہ کون سی بات واقعی ہماری بھلائی کے لیے ہے اور کون سی بات، چاہے کتنی اچھی کیوں نہ لگے، ہمیں کمزور کرنے یا گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ اسے کہتے ہیں نظریاتی جنگ، اور یہ اکثر فوجی جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب کوئی قوم ظلم یا جارحیت کا شکار ہو۔ بالکل، یہ دوسرا اہم نکتہ ہے کہ صرف امن اور محبت کی باتیں کرنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان باتوں کا عملی نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی تعلیم دے رہا ہے جس سے لوگ ظلم سہنے پر تیار ہو جائیں، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا چھوڑ دیں اور عملی جدوجہد کے بجائے صرف دعاؤں پر اکتفا کر لیں، تو یہ خطرناک ہے۔ تو چاہے وہ شخص کتنا ہی نیک نیت کیوں نہ لگتا ہو، اس کی تعلیمات خطرناک ہو سکتی ہیں۔ دعا کی اپنی جگہ اہمیت ہے یقیناً، مگر ظلم کو روکنے کے لیے عملی کوشش کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کے آخر میں ایک بہت، آپ کہیں، چپتا ہوا سوال اٹھایا گیا ہے۔ جی، جو آج کے دور میں بھی اتنا ہی متعلقہ لگتا ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ یہ فتنہ یعنی نظریاتی گمراہی پھیلانے کا کام اس وقت بھی پوری آب و تاب سے جاری ہے۔ اور پھر ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ آخر کچھ لوگ کیوں اسلام کو بدھزم جیسا بنا دینا چاہتے ہیں؟ اچھا، یعنی ایک ایسا مذہب جو صرف اپنی ذات تک محدود ہو، جو دنیا کے معاملات سے، ظلم اور انصاف کے سوالات سے لا تعلق ہو جائے، جبکہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکے بغیر، اس کا سامنا کیے بغیر ظلم ختم نہیں ہوتا۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہ سوال ہم یہاں کسی جواب یا ذاتی رائے کے بغیر اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ کیا آج بھی ہمارے ارد گرد ایسی سوچیں، ایسے نظریات پائے جاتے ہیں جو بظاہر امن، روحانیت یا غیر جانبداری کے نام پر ہمیں دنیا میں ہونے والے ظلم اور ناانصافی کے خلاف عملی طور پر کھڑے ہونے سے روکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اس پر سوچنا یقیناً ہم